السلام علیکم، میں ہوں عمر سعید۔ انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کا آج ہمارا لیکچر نمبر 3 ہے۔ اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے تشبیہ پر بات کی تھی کہ تشبیہ کیا چیز ہے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے اصل میں وہ ہے تشبیہ کے ارکان تشبیہ، جو کہ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتائے تھے کہ 5 ارکان تشبیہ ہیں۔ آج ہم ان کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے اور مختلف مثالوں میں، شعری اور نثری مثالوں میں ہم ان ارکان کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے میرے ساتھ۔ تعریف کیا تھی تشبیہ کی؟ کسی مشترک خصوصیت کی بنا پر کسی ایک شخص یا چیز کو کسی مشترک خصوصیت کی بنا پر، کسی مشترک خوبی کی بنا پر، کسی مشترک کوالٹی کی بنا پر، مشترک کوالٹی مطلب کامن کوالٹی جو کہ دونوں میں موجود ہو، ایک شخص کو یا کسی چیز کو کسی دوسرے شخص یا کسی دوسری چیز کی طرح کا قرار دے دینا، یہ تشبیہ کہلاتا ہے۔ اور اس میں ایک بات کا یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ وہ خصوصیت اس دوسری چیز میں جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے اس میں وہ خصوصیت عموماً زیادہ پائی جاتی ہے، اس میں وہ خصوصیت زیادہ پائی جاتی ہے، اور جس چیز کو تشبیہ دی جا رہی ہے اس میں وہ خصوصیت کم پائی جاتی ہے۔ کل میں نے جو آپ کو مثال دی تھی وہ تھی بچے کی مثال، کہ اس کی ماں بچے کو چاند کی طرح کا خوبصورت کہتی ہے۔ تو اس میں بچے کو چاند سے تشبیہ دی ہے اور وجہ تشبیہ کیا تھی؟ خوبصورتی، ٹھیک ہے؟ اور وہ جو خوبصورتی ہے، اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ زیادہ کس میں پائی جاتی ہے، چاند میں یا کہ بچے میں؟ ہم نے تشبیہ کس سے دی؟ چاند سے، تو خصوصیت چاند میں زیادہ پائی جاتی ہے، چاند بچے سے زیادہ خوبصورت ہے، اسی لیے ہم نے بچے کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے اس کو چاند کی طرح کا خوبصورت کہہ دیا، ٹھیک ہے؟ تو کسی مشترک خصوصیت، کوالٹی کی بنا پر کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز کی طرح کا، کسی ایک شخص کو کسی دوسرے شخص کے جیسا، اس کی مانند، اس کے مثل قرار دے دینا، یہ تشبیہ کہلاتا ہے۔ ارکان تشبیہ، ارکان تشبیہ 5 ہیں۔ پہلا ہے مشبہ، جس شخص یا چیز کو تشبیہ دی جائے وہ مشبہ کہلاتا ہے۔ جس شخص کو یا چیز کو تشبیہ دی جائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مشبہ۔ یہ دیکھیے نثری مثالیں ہیں اس وقت میرے پاس، جو کہ نثر میں ہیں، اشعار کی صورت میں نہیں ہیں۔ اس چشمے کا پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، یہ ایک تشبیہ کا سادہ سا جملہ ہے، تشبیہ کا۔ میں نے اس جملے میں چشمے کو برف کی سے تشبیہ دے دی ہے، چشمے کے پانی کو برف سے تشبیہ دی ہے میں نے، ٹھیک ہے؟ اس میں اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ مشبہ کیا ہے۔ مشبہ کی تعریف کیا تھی؟ کہ جس شخص یا چیز کو تشبیہ دی جائے۔ ہم نے یہاں کس کو تشبیہ دی ہے؟ ہم نے دی ہے چشمے کے پانی کو، چشمے کے پانی کو تشبیہ دی ہے۔ اب چشمے کے پانی کو تشبیہ دی کس چیز سے ہے؟ برف سے۔ یہ ہو گیا مشبہ۔ ہم نے تشبیہ دی برف سے، تو برف ہے مشبہ بھی، مشبہ بھی۔ یہ دیکھیے دوسرا رکن ارکان تشبیہ میں، مشبہ بھی کیا ہے؟ جس شخص یا چیز سے تشبیہ دی جائے، جس شخص یا چیز سے تشبیہ دی جائے اسے ہم مشبہ بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مشبہ بھی۔ اور مشبہ اور مشبہ بھی، ان دونوں کو ملا کر ہم طرفین تشبیہ کہتے ہیں، یعنی تشبیہ کے 2 طرفین، 2 اطراف، جس کو دی جا رہی ہے اور جس سے دی جا رہی ہے۔ تیسرا رکن ہے وجہ تشبیہ۔ وجہ تشبیہ کیا ہے؟
وہ مشترک خصوصیت ہے، وہ کامن کوالٹی ہے، وہ ایسی خوبی ہے یا کہ ایسی خامی ہے. صرف خوبی ہی نہیں، خامی بھی ہو سکتی ہے. خصوصیت میں تو دونوں شمار ہیں، خوبی بھی اور خامی بھی. وہ ایسی خوبی، ایسی خامی جس کی بنا پر ہم تشبیہ دے رہے ہیں، جس کو بنیاد بنا رہے ہیں. بنا کا مطلب ہے بنیاد. جس کو بنیاد بنا کر ہم نے تشبیہ دی ہے وہ وجہ تشبیہ ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم خوبصورتی کو بنیاد بنا رہے ہیں، اگر ہم کسی کے لاغر پن کو بنیاد بنا رہے ہیں، اگر ہم تیز رفتاری کو بنیاد بنا رہے ہیں، اگر ہم چمک دمک کو بنیاد بنا رہے ہیں، اگر ہم ذہانت کو بنیاد بنا رہے ہیں، تو یہ ساری جو باتیں ہیں، یہ جو ساری وجوہات ہیں، یہ وجہ تشبیہ یا وجہ شبہ کہلائیں گی، جس کی وجہ سے مشابہت پیدا کی گئی. دراصل تشبیہ مشابہت کا تعلق ہی کا نام ہے، جو کہ جس میں تشبیہ دی جا رہی ہے جس چیز کو، اس میں وہ کوالٹی، وہ خصوصیت کم ہے، اور جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے اس میں وہ خوبی تھوڑی سی زیادہ ہے. تو وجہ تشبیہ تھا وہ مشترک خوبی یا وصف جس کی بنا پر تشبیہ دی جائے. جیسا کہ اس جملے میں وجہ تشبیہ دیکھیے، اس چشمے کا پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے. آپ اس میں تلاش کریں کہ وہ کون سی خوبی ہے جو کہ مشترک ہے. ٹھنڈا ہونا، پانی کا ٹھنڈا ہونا، یہ وجہ تشبیہ ہے. ہم نے چشمے کے پانی کی ٹھنڈک کو برف کے ٹھنڈک کے ساتھ تشبیہ دے دی. اب اس میں چشمے کا پانی جو ہے وہ برف سے کم ٹھنڈا ہے، لیکن وہ برف کی طرح کا ٹھنڈا ہے. بالکل برف کے جتنا ٹھنڈا نہیں ہے، لیکن برف کے جتنا اس کے قریب قریب ٹھنڈا ضرور ہے. تو یہ جو ٹھنڈک ہے چشمے کے پانی کی اور برف کی، یہ کامن کوالٹی ہے، یہ ہے وجہ تشبیہ. اب ہم آتے ہیں حرف تشبیہ پر. وہ لفظ یا وہ حرف جس کو استعمال کرتے ہوئے ہم تشبیہ دیتے ہیں، جو ہم تشبیہ دینے کے لیے بولتے ہیں، وہ ہمارا حرف تشبیہ کہلاتا ہے. جو ہم نے دونوں کے درمیان لنک قائم کرنے کے لیے، رشتہ قائم کرنے کے لیے، تشبیہ کا تعلق ظاہر کرنے کے لیے جو لفظ ہم نے استعمال کیا ہے، اصل میں وہ لفظ حرف تشبیہ کہلاتا ہے. مثلا جیسا ہم نے کہا کہ یہ دیوار پہاڑ کے جیسی اونچی ہے. یہ دیوار اتنی اونچی ہے کہ جیسے کہ پہاڑ اونچا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو جیسا لفظ میں نے استعمال کیا، یہ اصل میں حرف تشبیہ ہے. ہم کہیں مانند، یہ لڑکا شیر کی مانند تیز دوڑتا ہے، تو یہ جو مانند کا لفظ میں نے استعمال کیا یہ حرف تشبیہ ہے. مثل سا، گویا، یا، اور، کے وغیرہ، یہ سارے الفاظ حرف تشبیہ ہیں. پانچواں رکن تشبیہ کا غرض تشبیہ ہے. تشبیہ دینے کا جو مقصد ہے، وہ غرض، وہ سبب، وہ غرض، وہ سبب. ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم تشبیہ دے کیوں رہے ہیں؟ ہم تشبیہ دے کیوں رہے ہیں؟ اگر میں کہوں کہ امجد شیر کی طرح بہادر ہے، میں نے امجد کو شیر کی طرح بہادر کہا، تو اس میں امجد کو شیر سے تشبیہ دی، اور وجہ شبہ کیا تھی؟ بہادری. اصل میں میرا مقصد کیا تھا؟ میں نے تشبیہ کیوں دی؟ میں امجد کی بہادری بیان کرنا چاہتا تھا، میں نے اس لیے تشبیہ دی. میں آپ کے ذہن میں کلیئر کر دینا چاہتا تھا، واضح کر دینا چاہتا تھا کہ امجد بہت زیادہ بہادر ہے. تو اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کو کسی مشہور عام چیز سے تشبیہ دے دوں جس کی بہادری سب لوگوں کو معلوم ہو. اب شیر کی بہادری آپ سب جانتے ہیں کہ شیر بہت بہادر ہوتا ہے، شیر جنگل کا بادشاہ ہے. تو میں نے ایک شخص کی، امجد کی، ایک سپاہی کی بہادری بیان کرنے کے لیے میں نے اس کو شیر سے تشبیہ دے دی. اور وجہ شبہ کیا تھی؟ کامن کوالٹی، دونوں کی بہادری. لیکن زیادہ بہادر کون ہوگا؟ شیر ہی زیادہ بہادر ہے. لیکن میں نے کہا کہ امجد بھی شیر کی طرح اس کے قریب قریب کا بہادر ضرور ہے. ٹھیک ہے. تو میرا مقصد پورا ہو گیا. میں نے آپ کے ذہن میں امجد کی بہادری واضح کر دی کہ امجد شیر کی طرح کا بہادر شخص ہے، وہ بہت نڈر ہے، بے خوف ہے. تو یہ تھے 5 ارکان، تشبیہ کے 5
ارکان. اس سے آپ کو تشبیہ بھی واضح ہو گیا ہوگا اور اس سے آپ کو تشبیہ کے ارکان بھی کافی حد تک کلیئر ہوئے ہوں گے. اب آپ لوگ تھوڑی سی میرے ساتھ مل کر پریکٹس کیجئے تشبیہ کے ارکان کو اچھی طرح سے سمجھنے کی. اس چشمے کا پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے. تشبیہ کس کو دی جا رہی ہے؟ چشمے کے پانی کو. یہ مشبہ ہے. اس کو تشبیہ دی کس سے؟ برف سے. برف جو ہے وہ مشبہ بھی ہے اور وجہ شبہ کیا تھی؟ اس کی ٹھنڈک. یہ وجہ شبہ ہے کہ دونوں کے اندر ٹھنڈک پائی جاتی ہے. اور اس کے اندر حرف تشبیہ کیا ہے جو ہم نے استعمال کیا تشبیہ دینے کے لیے؟ میں نے کہا کہ اس چشمے کا پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے. میں نے دونوں میں تعلق قائم کرنے کے لیے ایک لفظ بولا ہے کی طرح. کی طرح. اصل میں یہ جو کی طرح ہے یہ حرف تشبیہ ہے. یہی حرف تشبیہ ہے. اور جو غرض تشبیہ ہے وہ ہمیں جملے میں دکھائی نہیں دیتی. غرض تشبیہ الفاظ کی صورت میں جملے میں موجود نہیں ہوتی. غرض تشبیہ کا ہمیں اندازہ لگانا پڑتا ہے کہ مقصد کیا ہو سکتا ہے تشبیہ دینے کا. اس تشبیہ دینے کا مقصد یہ تھا کہ ہم بتانا چاہتے تھے کہ بھائی چشمے کا پانی بہت ٹھنڈا ہے. اور کتنا ٹھنڈا ہے؟ جیسے کہ برف ٹھنڈی ہوتی ہے اتنا ٹھنڈا ہے. دوسری مثال، امجد شیر کی مانند بہادر ہے. میں نے کس کو تشبیہ دی؟ امجد کو. امجد کیا ہوگا؟ امجد، جی ہاں بالکل، امجد مشبہ ہے. کیا ہے؟ مشبہ. اب میں نے امجد کو تشبیہ کس سے دی؟ شیر سے. ٹھیک ہے، شیر سے تشبیہ دی. اب شیر کیا ہے؟ جی شیر ہے مشبہ بھی. شیر مشبہ بھی ہے. اب میں نے دونوں میں امجد میں اور شیر میں تعلق قائم کرنے کے لیے کون سا لفظ یوز کیا؟ کون سا لفظ استعمال کیا؟ کی مانند. یہ جو کی مانند ہے یہ کیا ہوگا؟ حرف تشبیہ. یہ ہے حرف تشبیہ. اب دیکھیں امجد میں اور شیر میں کون سی چیز ہے جو دونوں میں موجود ہے؟ وہ کون سی خصوصیت ہے جس کی بنا پر میں نے امجد کو شیر کی طرح کا کہہ دیا؟ وہ تھی اس کی بہادری. تو یہ بہادری کیا ہوئی؟ یہ وجہ تشبیہ ہے جس کی بنیاد پر میں نے تشبیہ دی ہے. جس کی بنیاد پر میں تشبیہ دے پایا وہ بہادری ہے. وہ وجہ جو وجہ بنی تشبیہ کے دینے کی یہ وہ ہے. اس لیے اس کو وجہ تشبیہ کہتے ہیں، بہادری. اور غرض آپ نے وجہ تشبیہ کو اور غرض تشبیہ دونوں کو آپس میں مکس نہیں کرنا. یہ یاد رکھنا ہے کہ وجہ تشبیہ ہمیں شعر کے اندر نظر آ رہی ہوتی ہے اور بعض اوقات بہت چند ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں وجہ تشبیہ بھی شعر کے اندر نظر نہ آ رہی ہو، ہم صرف اسے محسوس کر پا رہے ہوں. ایک اور بات، یہ حسی اور عقلی دو طرح کی ہوتی ہے. وجہ تشبیہ حسی اور عقلی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو وہ جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، اپنی حسیات سے محسوس کر سکتے ہیں. اگر چشمے کے پانی کی ٹھنڈک ہے، اس کو میں چھونے کی حس سے معلوم کر سکتا ہوں کہ پانی ٹھنڈا ہے یا کہ گرم ہے. ٹھیک ہے، چیز ہموار ہے، یہ بورڈ ہموار ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو میں نے محسوس کیا اپنی چھونے کی حس سے. حسیات کی مدد سے جن چیزوں کو ہم دیکھ سکیں، جن خصوصیات کو، وہ حسی ہیں. ٹھیک ہے، اور عقلی وہ ہے جن کا ہم اندازہ لگا سکیں، اپنی عقل سے ان کو سمجھ سکیں، وہ ہماری حسیات میں نہ آتی ہوں. مثلا امجد شیر کی طرح بہادر ہے، تو اس میں بہادری ہمیں نظر تو نہیں آ رہی. ہم بہادری کو کسی پیمانے کے ساتھ ماپ تو نہیں سکتے. کہ ماپ سکتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ جی امجد میں اتنی بہادری ہے اور شیر میں اتنی بہادری ہے. نہیں ماپا جا سکتا. بہادری ایبسٹریکٹ چیز ہے، یہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی. ٹھیک ہے، اس کو ماپا نہیں جا سکتا، یہ ایک ساخت، ایک وجود نہیں رکھتی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک عقلی چیز ہے، اس کو ہم صرف سمجھ سکتے ہیں. اگلی بات، دنیا باغ کی مانند ہے. یہ بہادری وجہ تشبیہ تھی اور اس میں غرض تشبیہ تھا امجد کی بہادری کو بیان کرنا. دنیا
باغ کی مانند ہے. اب اس میں دیکھیں تشبیہ دی کس کو ہے؟ یہ تو واضح ہو گیا، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ دنیا کو تشبیہ دے رہے ہیں. یہ ہے دنیا، اس کو ہم تشبیہ دے رہے ہیں، یہ مشبہ ہے ہمارے لیے. یہ پہلا رکن ہے، دیکھیں پہلا رکن، ٹھیک ہے. باغ کی مانند ہے، دنیا کو کس سے تشبیہ دی؟ باغ سے. اب باغ کیا ہوگا؟ اب اس بار میں لکھوں گا نہیں، آپ خود بتائیں گے. باغ کیا ہے؟ مشبہ بھی، کیونکہ دنیا کو تشبیہ دے رہے ہیں باغ سے. کی مانند، اب کی مانند حرف تشبیہ ہے. اب اس کے بعد آ گیا ہے، دنیا باغ کی مانند ہے. اس میں ہمیں تین چیزیں واضح طور پہ دکھائی دے رہی ہیں، مشبہ، باغ مشبہ بھی، اور کی مانند حرف تشبیہ. تین چیزیں واضح ہوگی، تین ارکان. باقی کتنے ارکان بچے تشبیہ میں سے؟ 2 ارکان، کیونکہ کل 5 ہیں. کیا ہمیں حرف تشبیہ اس میں دکھائی دے، وجہ تشبیہ دکھائی دے رہا ہے؟ وجہ تشبیہ ہمیں اس میں دکھائی نہیں دے رہا. دنیا باغ کی مانند ہے، ہمیں وجہ تشبیہ کا اندازہ لگانا پڑے گا. اب ہم دیکھیں گے کہ دنیا میں بھی بہت زیادہ چہل پہل ہے، لوگوں کا گھلنا ملنا ہے، لوگوں کی کثرت ہے، مختلف رنگ ہیں اس دنیا میں، مختلف موسم ہیں، ٹھیک ہے. تو باغ میں بھی بہت زیادہ چہل پہل ہوتی ہے، طرح طرح کے پرندے ہیں، طرح طرح کے رنگ رنگ کے پھول ہیں. تو دنیا کی چہل پہل کو بنیاد بنا کے تشبیہ دی گئی ہوگی، یا کہ دنیا کے مختلف رنگوں کو باغ کے مختلف رنگوں کے جیسا کہہ کے اس کو وجہ تشبیہ بنا کے تشبیہ دی گئی ہوگی. تو دنیا کے رنگوں اور چہل پہل کو باغ کے رنگوں اور چہل پہل سے تشبیہ دی گئی ہے. تو یہ وجہ تشبیہ ہے، وجہ شبہ ہے. غرض تشبیہ کیا ہوگا؟ دنیا کی رونق کو بیان کرنا، دنیا کے رنگوں کو بیان کرنا، دنیا کی چہل پہل کو، لوگوں کے ملن جلن کو بیان کرنا. یہ کیا تھا؟ یہ تھی غرض تشبیہ. ٹھیک ہے. نثری مثالوں کے بعد اب ہم کچھ شعری مثالیں دیکھتے ہیں، کیونکہ تشبیہ جو ہے یہ نثر اور نظم دونوں صورتوں میں استعمال ہوتی ہے. دیکھیے پہلی مثال، شعری مثالیں. زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس چیز کو کس دوسری چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے. زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، تشبیہ کس کو دی گئی؟ زندگی کو. زندگی کیا ہے؟ یہ مشبہ ہے. زندگی مشبہ، کیونکہ ہم زندگی کو تشبیہ دے رہے ہیں. کس چیز سے ہم نے تشبیہ دی؟ طوفان سے. یہ جو طوفان ہے یہ مشبہ بھی ہے. اب لفظ کون سا استعمال ہوا مشبہ اور مشبہ بھی کے درمیان تعلق پیدا کرنے کے لیے؟ وہ تھا یا. زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے. جیسے ہم کہتے ہیں وہ لڑکا، وہ کسی لڑکے کی طاقت کو اظہار کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں وہ لڑکا ہے یا کوئی پہلوان ہے. تو یہ جو یا کا لفظ ہم نے استعمال کیا یہ حرف تشبیہ ہے. زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، تو زندگی مشبہ ہے یا حرف تشبیہ ہے، اور طوفان کیا ہے؟ مشبہ بھی. ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. اب اس میں 2 ارکان ابھی ہمارے پاس باقی ہیں، کیونکہ تشبیہ کے کل 5 ارکان ہیں. مشبہ ہو گیا، مشبہ بھی ہو گیا، اور حرف تشبیہ ہو گیا. غرض تشبیہ کیا ہے؟ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ زندگی جو ہے یہ بہت مشکل ہے. جس طرح طوفان میں کٹھنائیوں کا، مشکلات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اس طرح زندگی جینے کے لیے بھی مشکلات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. وجہ تشبیہ کیا تھی؟ زندگی میں آنے والی اونچ نیچ، زندگی میں آنے والے اپس اینڈ ڈاؤنس، زندگی میں آنے والی مشکلات، رکاوٹیں جو ہمیں مختلف مصیبتوں، مختلف پریشانیوں کا شکار کر دیتی ہیں. اور اسی طرح طوفان کے اندر بھی ہمیں کسی بھی وقت کسی بہت بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. طوفان ہے ہی ایک ناگہانی آفت کا نام کہ کسی بھی وقت وہ کسی کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو اس کے ساتھ لڑنے کے لیے بڑے مضبوط اور طاقتور ہونا پڑتا ہے. جس طرح طوفان بڑے بڑے درختوں کو اکھاڑ پھینکتا ہے،
اور وہی قائم رہتے ہیں جو بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ اسی طرح زندگی میں بھی شاعر بتانا چاہتا ہے کہ وہی لوگ قائم رہتے ہیں جو بہت زیادہ حوصلے اور ہمت والے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو مشکلات کا سامنا ہے دونوں میں آنے والی، یہ ہماری وجہ تشبیہ تھی، اور انہی مشکلات کا اظہار یہ غرض تشبیہ تھا۔ اب میں دوسری مثال کی طرف چلتا ہوں۔ شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہے گویا چراغ مفلس کا۔ شاعر نے کہا کہ شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہے گویا چراغ مفلس کا۔ شاعر نے اپنے دل کو تشبیہ دی ہے۔ تو دل کیا ہے بتائیے؟ مشبہ۔ یہ جو دل ہے یہ مشبہ ہے، یعنی دل کو تشبیہ دی ہے۔ دل کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ چراغ سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو چراغ ہے کس کا چراغ؟ مفلس کا۔ یہ جو غریب شخص کا چراغ ہے وہ مشبہ بھی ہے۔ شاعر نے اپنے دل کو ایک مفلس کے چراغ سے تشبیہ دی ہے، وہ جو چراغ ہے وہ مشبہ بھی ہے۔ وجہ کیا ہے دونوں کے درمیان تشبیہ دینے کی؟ وجہ تشبیہ ہے غریب کا جو چراغ ہے وہ شام کو ہی بجھ جاتا ہے، کیونکہ اس میں ایندھن کی، اس میں تیل کی کمی ہوتی ہے۔ تو غریب کے پاس ساری رات تک جلائے رکھنے کے لیے تیل کی مقدار موجود نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ میرا جو دل ہے اس میں آس، امید، امنگ، جستجو، آرزو، تمنائیں یہ سب ختم ہو چکی ہیں۔ تو اس لیے جب دل میں زندگی کی امید، زندگی کی خواہش ختم ہو جاتی ہے تو دل بھی ایک بجھا ہوا جو صرف ایک گوشت کا لوتھڑا باقی رہ جاتا ہے۔ تو شاعر اپنے دل کے بے جان ہونے کو چراغ کو، مفلس کے چراغ کے بجھے ہوئے ہونے سے تشبیہ دے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے جس طرح میرا دل بے جان ہو چکا ہے، اس میں سکت نہیں رہی مزید جینے کی، اس میں زندہ رہنے کی آرزو باقی نہیں رہی، اسی طرح غریب کا چراغ ہوتا ہے جو کہ بہت جلد بجھ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں میں یہ جو خصوصیت ہے یہ ایک جیسی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وجہ تشبیہ ہے۔ غرض تشبیہ اس میں کیا ہے؟ شاعر جو ہے وہ اپنے دل کے ختم ہو جانے کو، اس کی کمزوری کو، اس دنیا سے اپنا دانا پانی ایک قسم سے اٹھ جانے کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اب اس دنیا میں اس کے لیے خوشی اور آس اور امید باقی نہیں رہی۔ اب ایک رکن باقی رہ گیا، وہ کون سا ہے؟ حرف تشبیہ، وہ لفظ جس کے ذریعے اس نے دل اور چراغ کے درمیان تعلق قائم کیا، وہ کون سا ہے؟ دل ہے گویا چراغ مفلس کا۔ کون سا لفظ درمیان میں آیا جس نے تعلق پیدا کیا؟ گویا۔ دل ہے گویا، یعنی کہ جیسا، کہ مثل۔ یہ جو لفظ گویا ہے اس نے تعلق پیدا کیا دل کے اور چراغ کے درمیان۔ یہ جو گویا ہے یہ حرف تشبیہ ہے۔ آگے دیکھیے میر تقی میر کا شعر، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، بڑا ہی مشہور عام شعر ہے، اور جب بھی تشبیہ کی بات ہوتی ہے تو یہ شعر گھوم کے ضرور بہت جلد سامنے آتا ہے۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس شعر میں کس چیز کو تشبیہ دی جا رہی ہے؟ لب کو، ہونٹوں کو۔ شاعر جو ہے وہ اپنے محبوب کے، تصوراتی محبوب کے ہونٹوں کو تشبیہ دے رہا ہے۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، ہونٹوں کو تشبیہ دے رہا ہے، لبوں کو کس چیز سے؟ پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، گلاب کی پنکھڑی کے ساتھ۔ یہ جو پنکھڑی ہے، یہ پنکھڑی یعنی گلاب کے پھول کی ایک پتی جو ہے وہ مشبہ بھی ہے، مشبہ بھی۔ شاعر نے محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پتی کے ساتھ، اس کی ایک پنکھڑی کے ساتھ، ایک پنکھڑی کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ تو وہ پنکھڑی مشبہ بھی ہے، لب یعنی کہ ہونٹ وہ مشبہ ہیں۔ اب اس میں دیکھیے وجہ تشبیہ کیا ہے۔ شاعر نے تشبیہ کس بنیاد پر دی ہے؟ شاعر نے تشبیہ نازکی کی بنیاد پر دی ہے، نزاکت کی بنیاد پر دی ہے۔ شاعر محبوب کے ہونٹوں کے نزاکت کو، اس کے نازک پن کو بیان کرنا چاہتا ہے کہ وہ کیسے نازک ہیں، ایسے نازک کہ جس طرح گلاب کی ایک پتی نازک ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ زیادہ نزاکت ابھی بھی کس میں موجود ہے؟ گلاب کی پتی میں۔ پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اب کون سا حرف تشبیہ ہے جس نے تعلق پیدا کر دیا لبوں کے اور پنکھڑی کے درمیان؟ وہ ہے
کی سی، یہ جو کی سی ہے یہ حرف تشبیہ ہے، اس نے تعلق پیدا کیا ہے لبوں کے درمیان اور پنکھڑی کے درمیان۔ ضروری نہیں ہے کہ حرف تشبیہ مشبہ اور مشبہ بھی کے درمیان آئے یا اس سے پہلے آئے یا اس کے بعد میں آئے۔ کی سی حرف تشبیہ ہے۔ 4 رکن ہمارے پاس اس شعر میں مل گئے، ہمیں اس میں مشبہ مل گیا لب، مشبہ بھی پنکھڑی، ہمیں اس میں وجہ تشبیہ مل گئی نازکی، نزاکت، ٹھیک ہے، ہمیں اس میں حرف تشبیہ مل گیا کی سی، ٹھیک ہے، اور ایک رکن ہمارے پاس ابھی بھی باقی ہے، وہ کیا ہے؟ غرض تشبیہ، تشبیہ دینے کا مقصد، شاعر کا مقصد کیا تھا، اس نے کیوں محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی؟ اصل میں وہ ان کی نازکی، ان کی نزاکت کو بیان کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے تشبیہ دی۔ میرا خیال ہے کہ ان شعری اور نثری مثالوں کو دیکھنے کے بعد آپ کو تشبیہ کی بھی سیر حاصل سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس کے بعد ارکان تشبیہ جو کہ 5 ہیں وہ ہم نے کل بھی کچھ ڈسکس کیے تھے، آج باقاعدہ ان کی تعریف بھی ہم نے دیکھی اور ہم نے ان کو عملاً ان نثری اور شعری مثالوں کے اندر تلاش بھی کیا۔ جب بھی آپ کسی جملے کو دیکھنا چاہیں، کسی شعر کو دیکھنا چاہیں کہ کیا یہ تشبیہ کا جملہ ہے یا کہ یہ استعارہ کا جملہ ہے یا اس میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے، آپ کو اس میں تشبیہ کے ارکان تلاش کرنے چاہیے۔ اگر آپ کو اس میں مشبہ مل جائے، اگر آپ کو اس میں مشبہ بھی مل جائے، اور سب سے ضروری اگر آپ کو اس میں حرف تشبیہ مل جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ تشبیہ کا شعر ہے یا وہ تشبیہ کا جملہ ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔